تو جو چیزیں لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں نا، جن سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے، تو وہ چیزیں بہت دیر تک زمین میں رہتی ہیں. یعنی آپ کسی بندے کی مدد کرتے ہیں، کسی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، تو جب تک جس شخص کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے وہ زمین پہ رہتا ہے تو آپ کے لیے وہ دعائیں کرتا رہتا ہے. اور یہ حقیقی بات ہے کہ جب کسی نادار مفلس بندے تک آپ کا مال پہنچتا ہے اور حقیقت میں وہ ضرورت مند کی جیب تک پہنچتا ہے اور اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، تو جو دل سے دعا نکلتی ہے نا تو وہ اثر رکھتی ہے، پھر اس کی دعا قبول بھی ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم میں بھی صدقات کا بھی مختلف جگہ پہ حکم دیا گیا. عشر کا میں نے پہلے بتا دیا پوری تفصیل سے پچھلے جمعہ پہ کہ قرآن میں کہاں اس کے بارے میں حکم ہے. زکوٰۃ کے متعلق تفصیل سے پہلے بھی بیان کیا، اب بھی بیان ہو رہا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم یہ خیال نہ کرو کہ تم جو کھا رہے ہو اور تو تمہارا مال ہے، اصل میں وہ جو یتیم و مسکینوں کا مال ہے نا، تو وہ انما ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. یہ قرآن نے باقاعدہ بیان فرمایا. پارہ نمبر 4 ہے، رکوع نمبر 13 ہے اور آیت نمبر 10 ہے غالباً. تو اس میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ذریعے کھا لیتے ہیں اور اس کو دبا لیتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے، بلکہ انہوں نے اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈالے ہیں. اپنے پیٹ میں فی بطونہم نارا، بظاہر تو وہ کوئی لقمہ کھا لیا ہوگا نا اس مال کا خرید کے، کوئی اچھی چیز، کوئی کڑھائی کھا لی ہوگی اس مال کی جو یتیموں کا تھا، تو وہ بڑی اچھی آپ نے ذائقے دار کھائی ہوگی، لیکن وہ ذائقہ دار تو آپ نے کہ چکھنے کی لگی. اصل میں قرآن کہتا ہے وہ جو آپ نے ادھر گزاری ہے نا اندر، تو فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ جھونکی ہے آگ، اور یہ تو کھائی ہے نا اب وسیصلون سعیرا. جب یہ تاپیں گے تو تب بھی پتہ چلے گا کہ پھر دوسروں کا مال کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے کہ جب صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے جو ہے وہ بندوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان. کہ 2 فرشتے آتے ہیں بندے کے پاس، اس کے دائیں سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بائیں سائڈ پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ صبح آتے ہیں اور شام تک بندے کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ وہ والے فرشتے جو ہمارے ادھر بیٹھے ہوئے یہ وہ نہیں ہے، یہ تو جاتے نہیں ہے نا. بندہ سو جائے تو یہ ریسٹ کرتے ہیں لیکن جاتے نہیں ہیں واپس. ان کی ڈیوٹی ہے مرنے تک انہوں نے ادھر ہی ہونا. یہ اور اضافی فرشتے ہیں جو صبح آتے ہیں بندے کے ساتھ لگتے ہیں اور شام ہی جاتے ہیں. تو یہ حدیث پاک ہے، متفق علیہ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، جس میں حضور نے فرمایا کہ یہ 2 فرشتے آتے ہیں اور ان کی کلام کیا ہوتا ہے. یہ کلام میں نے آپ کو سنانا تھا. ان کا آپس میں کلام، آپ کی باتیں ہوتی ہیں. وہ کیا ہے؟ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا، ایک بولتا ہے دوسرے سے اللہم آت منفقا خلفا، وَيَقُولُ الْآخَرُ اللہم آت ممسکا تلفا. ایک بولتا ہے دعا کرتا ہے، دونوں دعا کرتے ہیں. ایک کو آپ دعا کہہ لیں، ایک کو بد دعا کہہ لیں. ایک کہتا ہے کہ یا اللہ جس نے تیرے رستے میں خرچ کیا ہے اور تیرے حکم کے مطابق دیا ہے، اے اللہ اس کو اور زیادہ عطا فرما. یہ کون دعا کرتا ہے؟ بولے نا، فرشتہ دعا کرتا ہے جو صبح آتا ہے بندے کے پاس. وہ فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اللہ جو دے رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، اس کو اور زیادہ دے، اس کے بدلے میں اس کو دے. اور ظاہر دوسرا ایک دعا کرتا ہے، دوسرا آمین کہتا ہے. اب دوسرے کی باری ہوتی ہے، دوسرا فَيَقُولُ الْآخَرُ، دوسرا کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اے اللہ جس نے روک کے رکھا ہے اور نہیں دیا، حق تھا دینے کا، اس کا سارا ختم کر دیا. اب یہ دعا بندوں کی نہیں ہے ہماری. شاید کو بندہ کہے کہ جو مولوی یا عام بندہ ایک دوسرے کو بد دعا دے رہا ہے، چلو مولوی کی قبول نہ ہو، بندوں کی بھی قبول نہ ہو، یہ تو فرشتوں کی باتیں ہو رہی ہیں. اور حدیث میں سنا رہا ہوں، فرشتے کہتے ہیں اللہ جو خرچ کرتا ہے اس کو اور زیادہ دے. تو ظاہر ہے ایک فرشتہ اونچی آواز سے کہتا ہے اور اونچی آواز سے کہتا ہے تو ہمیں نہیں سنائی دیتا. صرف جنات اور انسان نہیں سن سکتے، باقی ہر چیز ان کی بات کو سنتی ہے. اس کی حکمت ہے اپنی اپنی. اگر سنے تو پھر بندہ دنیا دار، یہ دنیا داری بندوں کو بھول جائے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جو آوازیں آ رہی تھی. تو وہ دعا کرتے ہیں اللہ جو دے رہا ہے اس کا بڑھا دے. اور دوسرا دعا کرتے ہیں اللہ جو روک کے رکھے ہوئے ہیں
جس نے اوپر جناب قبضہ جما لیا ہے اللہ اس کا اور بھی سارا جو باقی بچا ہے وہ بھی ختم کر دے۔ یہ فرشتے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مال کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو یہ باتیں صرف جمعے پہ لذت کے لیے نہ سنا کریں، یہ قرآن کا پیغام ہوتا ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہوتا ہے جو آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس کو قابل عمل بنانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے معاشرے میں جو خامیاں جو کمزوریاں ہیں وہ دور ہو سکیں۔ یہ صرف جمعے کی یا تقریر کی لذت سننے کے لیے اگر ہم آتے ہیں تو پھر تو میرے کھپنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور آپ کے جہاں پہ بیٹھنے کا آدھا گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں بنتا۔ تو ہم سب کو عمل کی طرف جانا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ دوری ہے نہ داری، عمل کی توجہ، عمل کی نیت سے آئیں گے، عمل کی نیت سے سنیں گے تو عمل کی توفیق بھی ہوگی۔ لذت کی اور صرف ایک فارمیلٹی کی نیت سے سنا جائے گا تو پھر عمل کی توفیق بھی بڑی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔